بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ ہماری گفتگو اس مسئلے کے بارے میں چل رہی تھی کہ کچھ علماء نے کہا تھا کہ اگر عام کو تخصیص لگ جائے تو اس کے بعد باقی افراد میں اس کا استعمال جو ہے وہ مجاز بن جاتا ہے اور وہ حقیقت نہیں ہے ان میں۔ صاحب کتاب نے ان کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ عام جو ہے وہ ما باقی میں جو ہے وہ ہم حقیقت ہے اور حجت بھی رکھتا ہے، اور اس کو تفصیل سے بیان کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہاں جو مخصص ہو وہ اگر استثناء کی صورت میں ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ عام اپنی عمومیت پر برقرار ہے، فقط اس مخصص نے کچھ افراد کو حکم کے اعتبار سے خارج کر دیا تھا۔ اب اس مسئلے کی دوسری شق جو ہے وہ یہ ہے کہ وَأَمَّا اذا كان المخصص المتصل كالوصف والمضاف الیہ۔ اچھا، جب مخصص استثناء کی طرح تھا تو حکم بیان ہوا، لیکن کہتے ہیں کہ اگر وہ مخصص متصل وصف کی طرح ہو یا مضاف الیہ کی طرح ہو، جس کی مثال بھی دیتے ہیں اکرم العلماء الفقہاء، یا مثلا او اکرم علماء الفقہ، یعنی اکرم علماء الفقہ در واقع۔ تو یہ دونوں مثالوں میں پہلی مثال وصف کی ہے، دوسری مثال مضاف الیہ کی۔ تو اب یہاں پر تخصیص لگ جانے کے بعد کہ یہاں علماء فقہ، کیونکہ یہاں جو ہے اکرم العلماء پہلے جو ہے ہم عام کو فرض کرتے ہیں، کہیں کہ اکرم العلماء، پھر اس کے بعد کہے اکرم العلماء الفقہاء، یا مثلا کہے اکرم علماء الفقہ۔ تو چونکہ پہلے عام علماء سب کو شامل تھا، لیکن یہ جو مخصص ہے علماء فقہ مراد ہے۔ پہلا علماء جو تھا وہ سب علماء کو، علماء اصول ہوں، علماء تفسیر ہوں، علماء جو بھی ہوں، لیکن یہاں جب علماء فقہ کہتے ہیں یا فقط فقہاء کہا جاتا ہے تو اس کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْعَامُ مُسْتَعْمَلًا فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ۔ اب یہاں پر علماء سے علماء فقہاء مراد لینا یا علماء فقہ مراد لینا، یہ بعض افراد مراد ہے، کیونکہ علماء کا لفظ سب علماء کو شامل ہو رہا ہے۔ چونکہ پہلے جب شروع میں عام کہا جاتا ہے اکرم العلماء یعنی سب علماء، تو جب مخصص آ کر یہ کہتا ہے کہ علماء فقہاء یا علماء فقہ، تو یہ عام کا استعمال ہو جائے گا اس کے بعض افراد میں۔ کہتے ہیں یہ استعمال درست ہم مانتے ہیں کہ بعض افراد میں ہیں، لیکن وَلَكِنَّهُ حقیقت، لیکن یہ استعمال حقیقی ہے، لا مجازن۔ یہاں پر بھی جو ہے وہ استعمال جس طرح مخصص استثناء کی صورت میں ہو، وہاں بھی یہی کہا تھا کہ استعمال وہاں پر حقیقت تھا، تو یہاں پر بھی اگر وصف اور مضاف الیہ کی صورت میں ہو پھر بھی جو ہے وہ استعمال حقیقی ہے، مجاز جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر فرق کیا ہوا اس صورت میں اور اس صورت میں؟ کہتے ہیں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ دَائِرَةٌ تَضْيِيقٌ لِدَائِرَةِ الْعَامِ۔ کہتے ہیں اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو جب کہا جاتا ہے اکرم العلماء الفقہاء، تو در حقیقت یہ علماء کے دائرے کو جو ہے وہ چھوٹا کرنا ہے، یعنی تضییق لدائرہ، یعنی اگر شروع میں ایسا ہو اکرم العلماء تو پہلے سب کو شامل ہو رہا تھا، لیکن جب اس کے بعد وصف لائی جائے یا مضاف الیہ کی صورت میں آیا جائے تو یہ اس کے دائرے کو تنگ کرنا ہے، تھوڑا محدود کرنا ہے کہ بھئی ہمارا یہاں علماء سے مراد یہ ہیں، فقہاء ہیں مثلا۔
کوئی تخصیص نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ مثلا ہمارا حکم پہلے علماء سب کو شامل ہو پھر ہم کہیں کہ ان سے کسی کو نکال رہے ہوں. نا، ہم شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اکرم العلماء الفقہاء. تو یہاں پر کوئی تخصیص نہیں ہے. یا مثلا ہم کہیں کہ جو ہے وہ عام کو تخصیص لگ گئی ہے. کہتے ہیں وَعُمُومِيَّةُ الْعَامِ أَنَّمَا هِيَ شُمُولُهُ لِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ الْمُرَادَةِ مِنْ دَائِرَتِهِ. ہم کہتے ہیں یہاں عام کی عمومیت اپنی جگہ پر برقرار ہے، کیونکہ عام کی عمومیت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جتنے افراد مراد لیے جائیں وہ سب کے سب مراد ہوں. اب یہاں اکرم العلماء الفقہاء سے یہاں علماء سے خود علماء فقہاء مراد ہیں، اور یہ وجوب اکرام کا حکم بھی سب کے لیے ہی ہے. تو لہٰذا یہاں پر کوئی تخصیص نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے یہاں پر کہ سواء کانت واسعۃً او ضیقۃً. فرق صرف یہاں یہ ہے کہ کبھی کبھار جو ہے اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، جس طرح مثلا شروع سے کہا جائے اکرم العلماء. یہاں علماء کا دائرہ وسیع ہے، سب علماء کو شامل ہوتا ہے. کبھی کبھار استعمال جو ہوتا ہے وہ دائرہ اس میں محدود ہوتا ہے، جس طرح مثلا کہا جاتا ہے اکرم العلماء الفقہاء. یہاں علماء سے مراد جو ہے وہ فقہاء ہیں. تو یہ حکم جو وجوب اکرام کا یہاں پر یہ جو حکم ہے یہ علماء فقہاء سب کو شامل ہے. ہم فقہاء سے تو کسی چیز کو خارج نہیں کر رہے نا. تخصیص تب لگے جب ہم یہ کہیں کہ بھئی ان علماء فقہاء میں سے فلاں فلاں کا اکرام نہ کرو، لیکن ہم تو یہ نہیں کہہ رہے. تو لہذا یہاں پر تخصیص نہیں ہے. کما صرح بہ بعض الفحول. کہتے ہیں بعض جو ہے وہ بڑے عالم جو ہے انہوں نے جو ہے اس بات کی تصریح بھی کی ہے کہ بھئی عمومیت عام سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو افراد عام سے مراد ہیں وہ سب کے سب شامل مراد ہوں. بس جب یہاں پر جو ہے جن افراد کا ارادہ کیا گیا ہے وہی مراد ہیں تو حجیت العام فی هذه الافراد الضیقۃ لم یطرح علیہا ای اجمال. تو اس بنیاد پر عام جو ہے وہ حجیت ہے ان افراد میں جو اب افراد محدود ہیں، جس طرح مثلا علماء فقہاء. تو ان سب میں یہ اس عام کا حجیت ہونا لم یطرح علیہا ای اجمال. یہاں پر کوئی بھی اجمال نہیں ہے. بھئی علماء سے جو ہے وہ فقہاء مراد ہیں، اور یہ واضح اور روشن ہے، کوئی اجمال نہیں ہے. جب کوئی اجمال نہیں ہے تو یہ اپنے افراد میں حجت بھی رکھتا ہے، اور جو آپ نے کہا تھا کہ مجمل ہو جاتا ہے یہ بات درست نہیں ہے. اس کے بعد ایک دوسرے مورد کو خارج کرتے ہیں جہاں پر قرینہ ہو. کہتے ہیں نعم اذا استعمل العام وارید منہ بعض افرادہ ولكن من دون مخصص متصل ولا منفصل. کہتے ہیں عام کا استعمال کیا جائے لیکن عام سے مراد اس کے سب افراد نہ ہوں بلکہ بعض افراد ہوں، اور تخصیص بھی یہاں کوئی نہ ہو، نہ مخصص متصل ہو نہ کوئی منفصل ہو، بل بنسب قرینۃ حالیۃ، بلکہ ایک قرینہ حالیہ ہو یا قرینہ مقالیہ ہو. کس بات پر؟ علی ارادت بعض الافراد المعینہ دون بعض. یعنی کچھ افراد جو ہے معین ہیں وہ مراد ہیں، دوسرے نہیں ہیں. مثلا فرض کریں قرینہ حالیہ، ایک شخص جو ہے وہ تقریر کر رہا ہے، بھئی علماء کی فضیلت بیان کر رہا ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بعد میں یہ کہتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ علماء کا اکرام کرو. تو اب یہ مشخص ہے کہ یہاں علماء جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مراد ہیں، سارے علماء مراد نہیں ہیں. اسی طریقہ قرینہ مقالیہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ مثلا وہ کہتا ہے اکرم العلماء مریدن بہی الفقہاء. اس کا ارادہ چونکہ مثلا اس نے دعوت کی ہوئی سب فقیہ بیٹھے ہوئے ہیں، فقہاء ہیں، تو لقرینۃ ہناک وہاں پہ قرینے کی بنا پر سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نے جو کہا ہے اکرم العلماء تو اس سے مراد یہ جو یہاں فقہاء بیٹھے ہوئے ہیں.
تو اب یہاں کلمہ علماء کا استعمال کرنا اور اس سے مراد جو ہے وہ فقط فقہا جو وہاں بیٹھے ہوئے یہ مراد لینا، کہتے ہیں فہذا هو الاستعمال المجازی، یہ استعمال مجاز ہے، یہاں پر مجازن علماء سے مراد فقہا جو مثلا بیٹھے ہوئے ہیں وہ مراد لیے جائیں، لیکن پھر بھی وحجیت العام فی مثلہ ایذن لا ضیر فیہا، کہتے ہیں کہ ان سب میں جو ہے وہ علماء کا استعمال ہونا یہ حجت رکھتا ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْإِسْتِعْمَالُ مَجَازًا، اگرچہ استعمال جو ہے یعنی علماء سے وہ صرف فقہا مراد لینا یہ استعمال مجازی ہے، لیکن پھر بھی حجت اپنی جگہ پر باقی ہے۔ لأن القرینة هنا هي المفصلة بین الافراد المرادة وغیرها، استعمال مجاز اس لیے ہے کہ یہاں قرینہ ہے جو کہ تفصیل دے رہا ہے کہ یہاں کون سے افراد مراد ہے، چونکہ یہاں فقہا مراد ہیں علماء سے سب مراد نہیں ہے، تو یہ قرینہ یہاں بتا رہا ہے کہ یہاں علماء سے جو ہے وہ فقط افراد جو فقہا بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہذا اس لیے اس کو ہم مجاز کہیں گے۔ اس کے بعد ایک بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی جب بھی تخصیص لگائی جاتی ہے تو تخصیص اس طرح ہو کہ عام کے سارے افراد خارج نہ ہو جائیں، بلکہ تخصیص لگائی جائے جب حکم ہو تو کچھ تھوڑے افراد جو ہے وہ خارج کیے جاتے ہوں، اس طرح نہ ہو کہ مثلا سارے افراد تخصیص کے ذریعے خارج کیے جائیں۔ اس کی ایک یہاں پر سادہ مثال دیتی ہے، مثلا کوئی شخص ایک باغ میں جائے، وہاں مثلا 1000 انار جو ہیں موجود ہوں باغ میں، اس نے جو ہے وہ صرف 10 انار اس میں سے کھائے۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ بھئی میں نے باغ میں سارے انار کھا لیے سوائے 990 کے، یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ ہو کہ میں نے 10 کھائے فقط، کیونکہ جب 990 کو نکال دیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے 10 کھائے۔ کہتے ہیں اس طرح کی تخصیص لگانا یہ درست نہیں ہوتا ہے۔ تخصیص تب لگائی جاتی ہے مثلا جب کوئی یہ کہے کہ مثلا وہاں صرف 10 انار پڑے ہوں، اس نے کہا میں نے سارے کھا لیے سوائے 1 یا 2 کے، تو یہ تخصیص درست ہوتی ہے کہ مثلا اس نے گویا سارے کھا لیے، صرف 1 بچ گیا یا 2 بچ گئے۔ لیکن تخصیص اس طرح لگائی جائے کہ تھوڑے کھائے ہوں پھر وہ کہے کہ میں نے سارے کھا لیے لیکن زیادہ رہ گئے، تو یہ تخصیص درست نہیں ہوتی اور یہ کبھی ہوتی ہے۔ تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اعلم ان الاشہر الازہر بین اصحابنا، کہتے ہیں وہ چیز جو مشہور اور واضح بھی ہے ہمارے اصحاب کے درمیان میں کہ ان تخصیص یلزم ان یکون بالاقل افرادا، یعنی تخصیص جو ہونی چاہیے وہ افراد جو ہے وہ کم خارج کیے جائیں تخصیص کے ذریعے۔ لہٰذا یہ مثال فلا یجوز، یہ درست نہیں ہے کوئی یہ کہے اکل تو کل رمانۃ فی البستان، میں نے باغ میں سارے انار کھا لیے الا سوائے 990 990 کے علاوہ، وفیہا 1000، در حالی کہ اس باغ میں فقط 1000 جو ہے وہ انار پڑے ہوں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سارے کھا لیے سوائے 990 کے۔ کہتے ہیں یہ جو ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ وقد اکل 10 رمانات، در واقع اس نے 10 کھائے، تو اس طرح کہنا جو ہے یہ تخصیص لگانا یہ درست نہیں ہے، لأنہ مستحجن، اس طرح کی تخصیص جو ہوتی ہے وہ علمی اعتبار سے جو ہے وہ قبیح اور ناپسند ہوتی ہے، تو لہٰذا تخصیص لگانے کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ حکم اکثر کو شامل ہو، تھوڑے سے افراد جو ہیں وہ مثلا نکال دیے جائیں۔ اس کے بعد جو ہے جس طرح پہلے بھی اشارہ ہوا کہ ایک دفعہ تخصیص جو لگتی ہے وہ مخصص واضح ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ مخصص مجمل ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اجمال المخصص، مخصص اگر مجمل ہو تو وہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے شروع میں ایک کلی تقسیم بندی کرتے ہیں، المخصص اما ان یکون لفظیا و اما لبیا، مخصص جو بھی ہوتا ہے یا لفظ ہوتا ہے
جس طرح ہم شروع میں مثالیں دیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے ذریعے جو ہے وہ خارج کیا ہے، یا لا تکرم الفساق کہا جا رہا ہے. لیکن کبھی کبھار جو ہوتا ہے وہ مخصص لبی ہوتا ہے، یعنی کوئی لفظی دلیل نہیں ہوتی، مثلا دلیل عقلی ہوتی ہے. مثلا جس طرح مولا کہے کہ تم میرے ہمسایوں کا اکرام کرو. اب یہاں عقل کہتا ہے کہ اس سے مراد وہ ہمسائے ہیں جو مولا کے دشمن نہ ہوں، کیونکہ دشمن کا جو ہے وہ اکرام نہیں کرنا چاہتا. تو یہ دلیل عقلی ہو گئی مثلا. یا اس طرح جو ہے وہ اجماع ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی. تو اب مخصص لفظی کسے کہتے ہیں؟ فاللفظی هو اللفظ الدال علی التخصیص، یعنی مخصص لبی جس میں لفظ ہوتا ہے اور وہ دلالت کرتا ہے تخصیص پر، جیسے اکرم العلماء یہ عام ہے، پھر اس کا مخصص یہ ہے لا تکرم فساقہم، یہ دلیل لفظی ہے. لبی جس طرح عرض ہوا کہ ہوا ما دل علیہ العقل دون اللفظ، جس پر عقل دلالت کرتا ہے، لفظ نہیں ہوتا. مثلا اکرم العلماء مولا کہے اور پتہ ہو کہ اذا علم ارادت غیر الفساق منہ، اس کو پتہ ہو کہ اس سے مراد جو ہے فاسقین کے غیر، یعنی جو علماء عادلین ہیں وہ مراد ہیں. یہاں لفظ نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ مولا جو ہے اس کا ارادہ جو ہے وہ علماء عادلین ہے. تو دونوں صورتوں میں چاہے لفظ ہو چاہے غیر لفظ ہو، کل منہما اما ان یکون مجملا او غیر مجمل، تو یہ مخصص یا مجمل ہوتا ہے یا غیر مجمل. اب غیر مجمل کے بارے میں خود کہتے ہیں وقد تقدم الکلام عن الثانی فیہما، کہتے ہیں کہ غیر مجمل جو ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو ہو گئی. اب وہ غیر مجمل لبی ہو یا لفظی ہو، دونوں میں ہو سکتا ہے. ابھی ہماری بحث جو ہے وہ اجمال کے بارے میں ہے. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُجْمَلُ اللَّفْظِ فَهُوَ إِمَّا يَكُونَ مُجْمَلًا مَفْهُومًا أَوْ مُجْمَلًا مِصْدَاقًا. اب یہاں مجمل دو طرح کا ہو سکتا ہے، مجمل لفظی ہوگا یا مجمل لبی. تو مجمل لفظی اگر ہو تو وہ مجمل جو ہوتا ہے یا مفہوم کے اعتبار سے ہوگا. جس طرح مثلا فرض کریں مولا نے کہا تھا مثلا لا تکرم فساقہم، اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ فساق یعنی فاسق کس کو کہتے ہیں، کہ ابھی اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ اگلے جلسے میں مفصلاً اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. او مجملاً مصداقاً، یا اجمال جو ہوتا ہے وہ مصداق کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی ہمیں معنی کا تو پتہ ہوتا ہے لیکن خارج میں جو فرد ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اس کا فرد ہے یا نہیں. مثلا فرض کریں ہمیں پتہ ہے کہ فاسق کسے کہتے ہیں، لیکن خارج میں جو شخص سامنے آ رہا ہے ہمیں پتہ نہیں کہ یہ فاسق ہے تو اس کا ہم اکرام نہ کریں، یا فاسق نہیں ہے اکرام کریں، جس کو شبہ مصداقیہ کہا جاتا ہے. کہ انشاءاللہ اگلے جو ہے موارد میں اس اجمال کی جو ہے وہ بیشتر تفصیل آئے گی کہ مثلا شبہ مفہومیہ ہو یا شبہ مصداقیہ ہو، اس کی کیا احکامات ہیں. اگلے جلسے میں انشاءاللہ ان کے بارے میں گفتگو ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.